مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کے اندر درخواست دی تھی کہ ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں، اور 4-1 کا فیصلہ اس تناسب سے سنایا گیا، مخصوص نشستیں سنی اتحاد کو دینے سے انکار کر دیا گیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے اب اس کے اوپر جو دوسری جماعتوں کو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں اس پہ حلف سے روک دیا ہے۔ آئین و قانون کی نظر میں یہ کس حد تک مستند بات ہے کہ مخصوص نشستیں کسی اور جماعت کو دی جا سکتی ہیں؟ اعتزاز صاحب، جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے، کوئی 5, 10, 15, 20 نشستیں ہوتی تو الگ بات تھی، 77 ہے مجموعی طور پہ قومی و صوبائی اسمبلی کی، تو کیا بھروانا صاحب کی وہ بات مستند ہے کہ آئینی ترمیم کے بغیر یہ کسی اور جماعت کو نہیں دی جا سکتی؟ جی، اس میں آئینی ترمیم کے بغیر دی نہیں جا سکتی تو علیحدہ بات ہے، سنی تحریک سے لی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے، بعد میں اس کو کن کو دینے کی بات ہے۔ اس میں میرا بڑا سخت اختلاف ہے پھر یہ الیکشن کمیشن کے استدلال سے۔ الیکشن کمیشن کا استدلال یہ ہے کہ یہ ہے سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف وہ پارٹی اپنی سیٹیں لے سکتی ہے جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو، جنرل الیکشن میں۔ جس نے نہیں لیا وہ اس کو جوائن ہی نہیں کر سکتے، یا کوئی فائدہ ہی نہیں اس کے ایک انڈیپینڈنٹ کا جوائن کرنے کا۔ اب یہ تو سیکشن 104 کہتا ہے، ہمیں دیکھنا ہے اس سے بالادست جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے۔ آئین بالادست ہے، آئین کہتا ہے آرٹیکل 17 میں ایک بات پہلے تو یہ کہتا ہے کہ یہ آئینی حق ہے ہر شہری کا کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کرے یا کوئی پارٹی بنائے، یہ اس کا حق ہے۔ سیاسی پارٹی اس کو رجسٹر ہونا صرف ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے، اگر ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے اور وہ پارٹی پارلیمان میں نہیں ہے تو یہ مجھے کوئی امر مانے نہیں ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ MNA ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ گھوڑ سوار پارٹی میں نہ شامل ہو جائیں اگر وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، ڈیولی لیجٹمیٹ پارٹی ہے، تو یہ تو کہیں نہیں کہتا۔ اب 3 دن دیے ہیں گنتی کرنے کے لیے کہ کس پارٹی کے صف میں کتنے MNAs کھڑے ہیں، وہ 3 دن، تیسرے دن الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے، اس سے پہلے نہیں جھانکنا دیکھنا۔ اب 3 دن دیے ہیں کہ آپ کسی لیجٹمیٹ پارٹی میں جوائن کر لیں۔ وہ جو نیچے ہے آپ کے قانون، وہ قانون کہتا ہے کہ وہ انہوں نے لڑا ہو کنٹیسٹنگ پارٹی، آئین نہیں کہتا۔ جو ڈسکوالیفیکیشن آئین میں نہیں ہے وہ قانون نہیں لگا سکتا، وہ کوالیفیکیشن ہے، تو وہ آئین نہیں پابند کر سکتا کہ پارٹی کنٹیسٹنگ ہی ہو جس میں آپ اپنا فنڈامنٹل رائٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، اور تیسرے دن گنتی ہوگی۔ یہاں تک کہ باپ والوں نے بھی پچھلی دفعہ کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی تھی، اور انڈیپینڈنٹس اس کو جوائن کیے تھے اور ان کو جوائن کرا لیا گیا تھا، اور ان کی گنتی کی تھی، ان کے پروپورشن میں ان کو ملے تھی، سیٹیں بھی ملی تھیں۔ تو یہ جو مختص سیٹیں ہیں یعنی خواتین کی اور اقلیتوں کی، میں اقلیت نہیں کہتا، یہ اقلیت نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، یہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ دشوار گزار محنت کرتے ہیں، پاکستان کو صاف شفاف رکھتے ہیں، زیادہ تر یہ آپ صاف ستھرے لوگ ہیں، اور یہ پاکستان کے جس صف میں رانا بھگوان داس ہو، کارنیلیس ہو، سیسل بی چودھری ہو، جس میں دوراب پٹیل ہو، یہ سب ورنہ اقلیت کہلاتے ہیں، جس میں بیپسی سدھوا ہو، یہ سارے بہتر پاکستانی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کو کہو بیٹر پاکستانی، بہتر پاکستانی۔ یہ آپ کا بالکل آ گیا کہ یہ آئینی جو شک ہے وہ زیادہ مقدم ہے قانون کے اوپر، یہ لی ہی نہیں جا سکتی تھی، دینے کی تو دور کی بات ہے۔ میں کوئکلی چاہوں گا کہ ایک اور جو 45 فارم اور 47 کی جو آئی ہیں غلطیاں، وہ اتنی اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے، اور اتنا وہ بچگانہ قسم طریقے سے وہ جو اوور رائٹنگ کی ہوئی ہے، وائٹنر استعمال کیا گیا ہے، اور اتنی بیوقوفانہ طریقے سے گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے حلقے میں وہ 500-600 ووٹ ہے، اور 1200 ووٹ جو ہے نا 208 کو وہ 1208 کر دیا گیا۔ وہ جب اتنا اوور ویلمنگ ایویڈنس ہو اور بہت زیادہ حلقوں میں ہو
تو یہ جو ٹرک کی بتی کا ہمارا طریقہ کار ہے کہ ٹریبیونل 2 بنا دیے ہیں پنجاب میں اور وہ سالوں میں فیصلہ ہوگا، تو جس طرح لندن میں رائٹس ہوئے وہ کہ جی جج بیٹھے ہوئے جب تک فیصلہ نہ ہو، جب سکیل بہت زیادہ ہو، اوور ویلمنگ ایویڈنس ہو، تو یہی پرانا طریقہ کار ہے کہ لمبی بتی اور لمبی پیشی 2-3 سال گزر جائیں گے۔ نہیں عامر، یہاں تو میرے پاس بھی آئے ہیں، میرے پاس بھی ہے، میرے ٹیلی فون پہ بہت سارے آ رہے ہیں فارم 45۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ایف آئی اے اور نیب کو الیکشن کمیشن کے میں داخل ہو جانا چاہیے تھا، سارا ریکارڈ قبضے میں لینا چاہیے، سارے جو ریجنز ہیں، سارے جو جگہ ہیں، گرفتاریاں ہونی چاہیے۔ یہ اس وقت تک تو بہت ایک انقلاب آ جانا چاہیے تھا، اور کیونکہ یہ تو بہت ہی بھیانک قسم کی اوور رائٹنگ اور فورجری ہے، بہت ہی بھیانک قسم کی، اتنی تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، پہلے اب قانون میں ہمارے ہے کہ آپ جو بیگز کھلواتے بھی ہیں جب، تو بیگز میں سے آپ ووٹ نہیں کاؤنٹ کر سکتے اور ووٹ کاؤنٹ کو نہیں ڈسٹرب کر سکتے، تو یہ ہمیں دکھاتے نہیں تھے۔ تو اب تو یہ تو صاف سامنے ظاہر ہو گیا ہے، اس سے تو بچت نجات ہے ہی کوئی نہیں، الیکشن کمیشن کی اور الیکشن کمشنر کی کوئی نجات نہیں ہے۔ یہ ان کی تحویل میں یہ ساری اوور رائٹنگ ہوئی ہے، اور ان کی تحویل میں یہ، اب آپ خود فیصلہ کریں، عطا اللہ تارڑ کو کون ووٹ دیتا ہے؟ عطا اللہ تارڑ کی کوئی ویسے ہی ووٹ دیتا ہے؟ لوگ، سچ بات ہے، اس بیچارے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں میں جو سن۔ اور دوسری طرف ایک سیاستدان جو نکلا الیکشن کیمپین پہ، جس نے ہر کسی کو جہاں ملا، جس نے دیکھا اس کو متاثر کیا، جس نے شائستہ زبان استعمال کی اس ہیٹڈ ایٹماسفیئر میں بھی، جس نے لوگوں کو گلے لگایا، جو جگہ جگہ گیا، جلسے کیے، وہ لوگ اندر پارلیمنٹ کے جھگڑے کرتے رہے، یہ اپنے سفر پہ جاری رہا، وہ تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری۔ اینڈ ہی میڈ فرینڈز اینڈ ہی انڈیئرڈ ہمسیلف ٹو دا پیپل، میں نے خود اس کے جلسوں میں دیکھا۔ اب اس کو وہ آئے لاہور الیکشن لڑنے، اور عطا اللہ تارڑ کو 1.25 لاکھ دیں اور 15,000 ووٹر دے لاہور کا بلاول بھٹو زرداری کو، یہ ماننے والی بات ہے؟ یا اون چودھری کو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ مل جائیں، جس کو کوئی جانتا نہیں دیکھتا نہیں، یہ ماننے والی بات ہے؟ یہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں۔ بال کوئکلی اس کا الیکشن میں اگر کوئی عدالت کوئی جو روٹین کی جو لمبی پیشی کا کوئی طریقہ ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے، اس چیز کے فیصلے کو ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا میرا خیال ہے جو عمران خان سے پچھلی دفعہ غلطی ہوئی تھی نا، وہ اس دفعہ کرنے کو تیار نہیں ہے میرے خیال میں۔ وہ پچھلی دفعہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ 140 ایم این ایز کو لے کے نیشنل اسمبلی سے نکل گیا تھا، وہ 140 ہوتے اس وقت اس کے اسمبلی میں، تو اس وقت تک وہ اتنا رسوا بھی نہ ہوا ہوتا۔ اب وہ اس کے جو 90-91 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سیٹیں کم کر دیں، کچھ کر دیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے حلقوں میں پیچھے کیا حالات ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اب کیا کچھ نکل رہا ہے، کیا کچھ آشکار ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ آج ان کے بھی دل بڑے ہوں گے جو ہار کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے حلقے، کہ جی ہار گئے، ان کو پتہ لگا ہوگا آج کے نواز شریف بھی ہار گیا، مریم نواز بھی ہار گئی، شہباز شریف بھی ہار گیا، ان سب کے حلقوں کے آڈٹ کی اب درخواستیں ہوں گی۔ اب تو فری فار آل ہو گیا لگتا ہے۔